بزرگوں اور دینی بھائیوں، نبی کی بعثت کا مقصد دنیا میں آنے والے انسانوں کی رشد و ہدایت، جو جاہلانہ رسم و رواج اور طور و طریق ہوتے ہیں، نبی کی محنت، اس کی دعوت اور اس کی فکروں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا، ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ ہر نبی کی دعوت اور ہر نبی کی بعثت کا خلاصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، جو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، آپ ختم المرسلین تک کر دنیا میں تشریف لائے اور بڑی محنتیں کی، دعوتی لائن سے بڑی محنتیں کی، بڑی جفاکشی کی، ہجرت بھی کرنی پڑی، غزوات بھی کرنے پڑے، جو اپنے تھے عزیز تھے وہ دور بھی ہو گئے، دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ جب آدمی کوئی مشن لے کر چلتا ہے تو جو اپنے سمجھے جاتے ہیں پہلے وہی مخالف بن جاتے ہیں، اپنے عزیز اقارب ان سب کی مخالفتوں کا سامنا پہلے کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا دائی حلیمہ کے وہاں گزرا، 4 سال کی عمر ہوئی پھر اپنی امی بی بی آمینہ کے پاس واپس آ گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چلی گئی،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہجرت کرنی پڑی، وطن عزیز مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین، جس میں 40,000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ لگی، 6,000 قیدی بھی قید ہو کر آئے، اور اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ ان آنے والے قیدیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیمہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے یہ نبی جو ہیں محمد رسول اللہ، یہ میرے بھائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کوئی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے نبی کی بہن ہوں۔ حضور فرمانے لگے کہ میں تو عبداللہ کے ایک اکیلا بیٹا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ خیر وہ عورت آئی سامنے اور بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، اور بچپن میں آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، میں آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی عزت کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ربنا ابقی لنا محمدا، یہ دعا مانگ، اے اللہ ہمارے محمد کو سلامت رکھنا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں جس کی عزتوں کی دعائیں مانگ رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو اتنی عزتیں دے گے کہ میں خود بھی قیدی بن کر ان کے پاس آؤں گی۔ اتنی عزتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ تو میری بہن ہے، میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو تیری کفالت میں کروں گا، اور اگر جانا چاہتی ہے تو نان نفقہ دے کر تجھے روانہ کروں گا۔ شیمہ کہنے لگی کہ اگر میں اکیلی جاؤں گی قبیلے والے کہیں گے کہ خود آزاد ہو کر آ گئی، قبیلے والوں کا خیال نہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ کو یتیموں سے بڑی محبت تھی، خود یتیم پیدا ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک گلی سے گزر ہوا، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، نیا لباس پہنا تھا۔ عید کے دن بچوں کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی، سب نے نئے نئے کپڑے پہنے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو سب نے سلام کیا۔ پھر تھوڑے قدم آگے بڑھے، دیکھا کہ دور ایک بچہ کھڑا ہے جس کا لباس بھی پرانا ہے، چہرے کے اوپر اداسی بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اور تم کون ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میرے والد ہوتے مجھے نئے کپڑے دلاتے تھے، میں نئے کپڑے پہن کر ان بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلتا، اس لیے میں اداس رو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے وہیں سے رخ موڑا
اور اس بچے کو ساتھ لیا اور گھر تشریف لایا۔ گھر پہنچنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حمیرہ اس بچے کو نہلا دو، نئے کپڑے پہنا دو، تیار کر دو۔ اور اس طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ حسن کی ہم عمر ایک بچہ ہے، کوئی صاف ستھرا دھلا ہوا لباس ہو تو بھیج دیجیے۔ کپڑا بھی آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو نہلا کر تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، سر میں تیل لگایا، کنگھی کی خوشبو لگا دی۔ اب یہ بچہ تیار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر ساتھ میں لے کر عیدگاہ جانے لگے۔ پوچھا کہ کیا تم اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جاتے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں میں اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جاتا تھا۔ پوچھا کس طرح سے جاتا تھا؟ تو بتایا کہ میرے والد کے کندھے پر سوار ہو کر میں تو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا، کندھے پر سوار کر کے اس کو عیدگاہ لے جانے لگے۔ اللہ اکبر! کیا اتنی محبت کوئی کسی کی اولاد سے کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ہے مثال کہ دوسرے کی اولاد سے ہو بھی یتیم اس سے کوئی اتنی محبت کرتا ہو؟ آپ نے کندھے پہ بٹھایا اور اسی راستے سے گزرنے لگے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، یہ تو ابھی ہمارے پاس کھڑا تھا یہ لڑکا، پرانے کپڑے تھے، اب اس کے بدن کے اوپر نیا لباس آ گیا ہے، نہا کر تیار ہو گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہے۔ ان بچوں نے اشارے سے پوچھا اسے اس بچے سے، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ کاش میں بھی یتیم ہوتا، کاش میں بھی یتیم ہوتا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بیٹا بنا لیتے، میں آج آپ کے کندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عیدگاہ پہنچے۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، منبر پر بیٹھے، وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو بھی میرے ساتھ منبر پر بیٹھے گا۔ اسے بھی اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا۔ اتنی عزتیں، یہ ہوتا ہے یتیم کا اکرام۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو شخص بھی، جو آدمی بھی شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ! کبھی سنت پر بھی عمل کیا جائے، کوئی یتیم بچہ ہو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تاکہ اللہ کے نبی کے ارشاد اور فرمان کے مطابق ہمیں بھی وہ نیکیاں ملے، ایک سنت بھی زندہ ہو جائے۔ حضور نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرمایا۔ اور آج دنیا میں یتیموں کے ساتھ ناانصافی، ان کے اوپر ظلم و ستم، یتیموں کے مال کھائے جا رہے ہیں، ان کو وراثت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے، کہ جس کا باپ جاتا ہے پھر اسے لوگ لاوارث کہتے ہیں، یہ تو لاوارث ہے، اس کا حق دباتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حق کو بتایا کہ یتیم کون ہوتا ہے، اس کا کیا حق ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ عربی کے اندر جتنے بھی حروف ہیں اور ان حروف سے جتنے صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دیکھیے آپ لے لیجیے، الف کو لے لیجیے۔ الف بولی کہ دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے۔ با نے کہا کہ دنیا میں بشیر آ گئے۔ تا بولی دنیا میں تنویر آ گئے۔ سا نے کہا کہ دنیا میں ثاقب آ گئے۔ جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے۔ ہاں نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے۔ خا بولی دنیا میں خاشع آ گئے، ختم المرسلین آ گئے۔ دال نے کہا کہ دنیا میں داعی آ گئے، داعیت اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ زا نے کہا کہ دنیا میں زکی آ گئے۔ را نے کہا دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ زا نے کہا دنیا میں زائر بیت اللہ آ گئے۔ سین نے کہا کہ دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے۔ شین نے کہا کہ دنیا میں شافع آ گئے، شہید آ گئے، شکور آ گئے۔ سعد نے کہا کہ دنیا میں صابر آ گئے، دنیا میں صفی اللہ آ گئے۔ زاد بولی کہ دنیا میں ضابط آ گئے۔ تا نے کہا کہ دنیا میں طاہر آ گئے، طیب آ گئے، طاہا آ گئے۔ زا نے کہا کہ دنیا میں ظاہر آ گئے۔ این بولی دنیا میں عادل آ گئے، عبداللہ آ گئے۔ غین نے کہا کہ دنیا میں غیور آ گئے۔ فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے۔ قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے۔ کاف نے کہا کہ دنیا میں کامل آ گئے، کوثر والے آ گئے۔ لام نے کہا کہ دنیا میں لعیق آ گئے۔ میم نے کہا دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ نون نے کہا دنیا میں نذیر آ گئے۔ واو نے کہا کہ دنیا میں ولی آ گئے۔ ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے۔ حمزہ نے کہا کہ دنیا میں اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے۔ اب باقی رہی یا۔ یا نے کہا کہ دنیا میں یاسین آ گئے، دنیا میں یتیم آ گئے۔ الم یجدک یتیما فآوا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ اور نبوت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ نبی کو دنیا میں ستایا جاتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کو اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، اتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی، صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، اور پھر وہ صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور جس علاقے کی طرف نکلے پھر اسی کو اپنا مدفن بنا دیا، وہی خاک پیون ہو گئے، وہی کے مٹی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلا دیا۔
ان کی محنتوں برکتوں سے یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، اور یہ دین جب ہم تک آیا ہے تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس دین کے اوپر چلا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی فکریں کی جائے، اس کے لیے محنتیں کی جائے اور دوسروں تک یہ دین پہنچائے۔ اپنی اولاد میں سب سے بڑی فکر جو ہے اپنی اولاد کے اندر دین داری کی ہونی چاہیے۔ دنیا کما لے گا، یہ دنیا گزرتا ہے، نہیں کمائے گا تو بھی دنیا گزرنے والے ہے، لیکن اگر دین ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا